اور اب بات کریں سابق صدر مملکت جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے۔ وہ دبئی کے ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ جنرل پرویز مشرف طویل عرصے سے علیل تھے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت کو گھر بھیج کر اقتدار سنبھالا۔ وہ ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ 9/11 حملوں کے بعد جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو عالمی اتحاد کا اہم رکن بنایا۔ جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کیا۔ وہ ایک روشن خیال اور معتدل پاکستان بنانے کے خواہش مند تھے۔ سابق صدر پرویز مشرف کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا ہے۔ وہ 1964 میں پاکستان کی بری فوج میں شامل ہوئے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں شرکت کی اور دشمن کو للکارا۔ وہ آرمی سٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ گریجویٹ تھے۔ 17 اکتوبر 1998 کو بری فوج کے چیف آف سٹاف کے منصب پر فائز۔ 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے بحیثیت آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں گرفتار کیا۔ وہ ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد پاکستانی صدر منتخب ہوئے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے۔ بعد میں اسمبلیوں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی۔ تاہم 9 سال بعد پرویز مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہوئے اور دبئی چلے گئے۔ پھر واپس آئے اور 2016 میں دوبارہ باہر چلے گئے۔ ناظرین، سابق صدر پرویز مشرف کی رحلت پر عسکری قیادت کا اظہار افسوس۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کی رحلت پر عسکری قیادت کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ DGISPR نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جانب سے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جنرل پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ DGISPR نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ وہ دبئی کے ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ جنرل پرویز مشرف طویل عرصے سے علیل تھے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت کو گھر بھیج کر اقتدار سنبھالا۔ وہ ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ 9/11 حملوں کے بعد جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو عالمی اتحاد کا اہم رکن بنایا۔ جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کیا۔ وہ ایک روشن خیال اور معتدل پاکستان بنانے کے خواہش مند تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آج صبح ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دبئی کے ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ سابق صدر مملکت جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ وہ دبئی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جنرل پرویز مشرف طویل عرصے سے علیل تھے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت کو گھر بھیج کر اقتدار سنبھالا۔ وہ ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ 9/11 حملوں کے بعد جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو عالمی اتحاد کا اہم رکن بھی بنایا۔ جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کیا۔ وہ ایک روشن خیال اور معتدل پاکستان بنانے کے خواہاں تھے۔ پرویز مشرف آرمی چیف کے ساتھ ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ دو ٹوک موقف اپنایا اور ہمیشہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ دبنگ انداز اپناتے ہوئے نہ صرف برہان وانی جیسے شہداء کے حق میں بولے بلکہ بھارتی میڈیا کے الزامات پر انہیں کرارے جواب بھی دیتے رہے، جس پر ٹی وی اینکرز کو سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہمیشہ انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا، ہمیشہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، دبنگ انداز اپنایا اس مسئلے پر اور کھل کر اپنا موقف پیش کیا۔ افسوسناک خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ سابق صدر مملکت جنرل پرویز مشرف آج صبح انتقال کر گئے ہیں۔ وہ دبئی کے ایک نجی ہاسپٹل میں
زیر علاج تھے، طویل عرصے تک وہ علیل رہے، اور اگر ان کے جو کریئر تھا اس پر ہم نظر ڈالیں تو انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا، اور پھر 12 اکتوبر 1999 کو وہ نواز حکومت کو انہوں نے گھر بھیجا اور پھر اقتدار سنبھالا۔ ایک طویل دور تھا ان کے اقتدار کا، جس میں بہت گلوری کا ٹائم انہوں نے دیکھا، اور 2008 تک ان کا یہ جو دور تھا وہ رہا، اور انہوں نے پاکستان پر حکمرانی کی، جس کے بعد وہ دبئی چلے گئے اور وہاں پر وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، اور آج صبح یہ افسوسناک خبر سامنے آئی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں پاکستان میں، ساری دنیا میں، وہ اس وقت افسردہ ہیں، اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی سے تعزیت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے مختلف سیاستدانوں کی جانب سے بھی، اور یہ افسوسناک خبر آج صبح کے وقت سامنے آئی کہ جس میں یہ معلوم ہوا کہ سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ دو ٹوک موقف اپنایا اور ہمیشہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، دبنگ انداز اپناتے ہوئے نہ صرف برہان وانی جیسے شہداء کے حق میں بولے بلکہ بھارتی میڈیا کے الزامات پر انہیں کرارے جواب بھی دیے، جس پر ٹی وی اینکرز کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق صدر پرویز مشرف اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ وہ دبئی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جنرل پرویز مشرف طویل عرصے سے علیل تھے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت کو گھر بھیج کر اقتدار سنبھالا۔ وہ ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 9/11 حملوں کے بعد جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو عالمی اتحاد کا اہم رکن بنایا۔ جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کیا۔ وہ ایک روشن خیال اور معتدل پاکستان بنانے کے خواہاں بھی تھے۔ آپ کو بتائیں کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ دو ٹوک موقف اپنایا اور ہمیشہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، دبنگ انداز اپناتے ہوئے نہ صرف برہان وانی جیسے شہداء کے حق میں بولے بلکہ بھارتی میڈیا کے الزامات پر انہیں کرارے جواب بھی دیتے رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے کریئر پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو 1964 میں وہ پاکستان کی بری فوج میں شامل ہوئے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ وہ آرمی سٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ سے گریجویٹ تھے، اور 7 اکتوبر 1998 کو بری فوج کے چیف آف سٹاف کے منصب پر وہ فائز ہوئے۔ پاکستان میں اگر مختلف ان کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو میڈیا کی آزادی کا جو صحرا ہے وہ ان کے سر جاتا ہے۔ انہی کے دور میں جو پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں ان کا دور شروع ہوا، اور جو میڈیا کو بوم ملا اور میڈیا کی آزادی کا دور جو ہے وہ شروع ہوا، اور لبرل خیالات کے وہ مالک تھے اور پاکستان کو بھی ایک معتدل ملک دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اکتوبر 1999 کو انہوں نے بحیثیت آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پر کئی سال تک حکومت کی تھی، اور کچھ متنازع دور بھی ان کا بہت سے متنازع معاملات بھی رہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی معزولی کا معاملہ ہے جو کافی متنازع رہا، جس کے بعد جو عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ تھی وہ شروع ہوئی، اور جو عدلیہ ہے اس کا ایکٹیویزم بالکل ایک نئے لیول پر پہنچ گیا۔